آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو آج جو قتل و غارت خون خرابہ ہر سو دکھائی دے رہا ہے، 30 سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے خود ہی اپنی آنکھ سے ارے ہم تو یہیں رہتے ہیں، میری بہن تو گوری شنکر مندر روز آتی ہے، کتنی پبلک مری ہے اور 8-9 پب بتا رہے ہیں۔ دیکھتے کیا حال ہوا تھا رات کے ٹائم، لوگوں کی ہے نا کڈنی گردے ایسے پڑے ہوئے۔ کیا یہ بھی قیامت کی وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے؟ کیا یہ وہی زمانہ آ چکا ہے کہ جب سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا بنا کر میڈیا پر دکھایا جائے گا؟ کیا یہ وہی دھوکے کے سال چل رہے ہیں کہ جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ظلم و جبر اور کرپٹ ترین حکمران امت پر مسلط کر دیے جائیں گے اور امت کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ چمڑے کی طرح رگڑی جائے گی؟ دوستو، ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے نکلنے سے پہلے کچھ دھوکے کے سال آئیں گے، ان میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، خیانت کرنے والے کو ایماندار اور امانت دار کو خیانت دار سمجھا جائے گا، اور رب بیضا خوب بولے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ رب بیضا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولنے والا، نالائق اور نااہل شخص۔ دوستو، علماء اکرام کے مطابق رب بیضا آج کا میڈیا ہے جو آج سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے۔ جب دوستو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو میڈیا کا کردار دونوں جانب سے کھل کر سامنے آ گیا۔ اسی طرح ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو ویسٹرن میڈیا ایران کو ایک دہشت گرد اور اینیمی بنا کر پیش کرتا رہا، جبکہ اصل دہشت گردی کس نے مچائی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور اسرائیل نے جو مظالم کیے وہ تو دنیا کو نظر نہیں آتے، مگر دنیا کسی مسلم ممالک سے کوئی ایک خبر آ جائے تو پوری دنیا اسے دہشت گرد ثابت کرنے پر تل جاتی ہے۔ ایسے میڈیا کو انڈیا میں گودی میڈیا کہا جاتا ہے، اور آج میڈیا کے حالات پاکستان میں بھی کچھ انڈین میڈیا جیسے ہی ہو چکے ہیں، جہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور کرپٹ ترین لوگوں کو امانت دار بتایا جاتا ہے، اور سچے اور دین پر چلنے والے اور دین کی بات کرنے والوں کو کرپٹ اور دہشت گرد بنا کر دنیا کو دکھایا جاتا ہے، اور لوگ پھر ان خبروں کی تصدیق بھی نہیں کرتے اور اس جھوٹے میڈیا کی تمام باتوں کو سچ سمجھ کر اس جھوٹے میڈیا اور کرپٹ حکمرانوں کے فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو، یہ وہی زمانہ آ چکا ہے جہاں قیامت کی نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں فرمائی ہوئی ایک ایک بات حرف بہ حرف پوری ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوستو، آج دیکھیے کہ قتل و غارت عام ہو چکا ہے، بالخصوص مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اور دوستو، آج ہم فتنہ دہمہ کے درمیان ہیں جو آج تمام امت پر چھا چکا ہے۔ آج پوری دنیا پر دجالی اور شیطانی نظام رائج ہو چکا ہے۔ یوں آج مسلمانوں کے لیے ہر لمحہ پریشانی اور مصیبت لا رہا ہے۔ آج پورے روئے زمین پر فتنہ دہمہ چھا چکا ہے، اور نعیم بن حماد نے حضرت کعب احبار کا یہ اثر نقل کیا کہ عنقریب عراق کو چمڑے کی طرح رگڑا جائے گا، شام کو بال کی طرح چیرا جائے گا، اور مصر کو خشک مینگنی کی طرح چورا چورا کیا جائے گا۔ فتنہ دہمہ میں امت اسی طرح پستی رہے گی، ہر علاقے میں یہ نئی نئی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اسی فتنے کے آخر میں دریا فرات کے سونے کے حصول کے لیے جنگ ہوگی، اور اس فتنے کے بعد ہی دجال کا فتنہ ہوگا۔ یعنی دوستو، فتنہ دہمہ کے درمیان ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ اور دوستو، آپ دیکھیں کہ آج جو دھوکے کے سال چل رہے ہیں، ان میں اسلام اور دین کی بات کرنے والے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اور دجالی میڈیا اسلامو فوبیا کی جھوٹی خبریں اور رپورٹنگ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصل دہشت گردی تو ویسٹ نے مچا رکھی ہے۔ امریکہ، یورپ اور سب سے بڑھ کر اسرائیل نے لاکھوں بے گناہ معصوم مسلمانوں کو شہید کیا، ان کو تو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ جبکہ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ ورلڈ وار 1 یعنی پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے 1 کروڑ انسانوں کا اس روئے زمین سے صفایا کر دیا۔ کیمیکل اور ایٹم بموں کا استعمال کس نے کیا؟ وہ ممالک مسلمانوں کے تو نہیں تھے، جبکہ الٹا مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے، اور باشعور اور مہذب قوموں نے انہی کی ہاں میں ہاں ملائی، اور آج تک یہ کام جاری ہے۔ اور دوستو، آج انٹرنیٹ کے ذریعے میوزک، زنا، فحاشی، ڈانس، ناچ گانا ہر گھر میں پہنچ چکا ہے، اور آج غلیظ اور بیہودہ باتیں اور فحش ویڈیوز کی وجہ سے نوجوان نسل ان کی عادی ہو چکی ہے،
اور اب یہ ایک عام بات بن چکی ہے، اور یہی تو فتنہ دہمہ ہے جو آج گھر گھر پہنچ چکا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج ناچ گانا اور آدھے ننگے لباس میں ملبوس لڑکیاں اور لڑکوں کو اسٹار کہا جاتا ہے اور انہیں عزت دی جاتی ہے، جبکہ دین کی بات کرنے والے اور برائی سے روکنے والے کو دہشت گرد، ایکسٹریمسٹ اور جنونی مذہبی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوستوں، مسلمانوں میں منافق اور بے دین حکمرانوں کو مسلط کر دیا گیا ہے، جنہوں نے امریکہ کی پالیسی اور ان کے کلچر کو عام کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن و سنت کی حقیقی روح یعنی اسلامی نظام اور خلافت کا قیام یہ لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا گیا، اور ان ممالک کے حکمرانوں نے امریکہ کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اور آج دیکھیے تو تمام اسلامی ممالک سوائے چند ایک کو چھوڑ کر سب کے سب یہود و نصارہ کے اشاروں پر ناچتے ہیں، حتیٰ کہ یہود و نصارہ کہیں بھی مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں تو سو کولڈ یہ امت کے حکمران خاموش تماشائی بنے انہیں قتل ہوتے دیکھتے رہتے ہیں۔ اور دوستو، یہ بھی فتنہ دہمہ کی ایک شکل ہے جو شاید ہر ذی شعور انسان دیکھ سکتا ہے۔ کیا ہم سب نے فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں کو قتل ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا سیریا، لبنان، عراق، اردن، لیبیا، تیونس، مصر، یمن میں یہ فتنہ نہیں دیکھا گیا؟ کیا برما، روگنیا، بوسنیا، چچنیا، افریقہ میں مسلمانوں کا خون بہتا نہیں دیکھا؟ کیا آج ہم افغانستان، پاکستان، انڈیا، حتیٰ کہ سوڈان میں دہشت گردی اور خانہ جنگی میں مسلمانوں کو شہید ہوتا نہیں دیکھ رہے؟ دوستو، الغرض پوری دنیا میں اگر خون بہہ رہا ہے اور فتنہ دہمہ نظر آ رہا ہے تو وہ صرف مسلمانوں پر ہی آیا ہوا ہے، اور اس وقت ظلم و ستم اور فتنے اور آزمائشیں ہیں۔ یہ فتنہ ایک جگہ تھمتا نہیں تو دوسری جگہ بھڑک اٹھتا ہے، یعنی اس فتنہ دہمہ میں مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے اور مومن اور منافق کا فرق صاف ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے دوستو، اس ظلم و ستم، ان فتنوں کا صفایا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتنہ دہمہ کے ذریعے حق و باطل کو الگ الگ فرما دے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جو ساتھی ہوں گے، جو ان کے لشکر میں شامل ہوں گے، وہ حق اور سچ کا ساتھ دینے والے اور اس پر چٹان کی طرح قائم رہنے والے مومن مسلمان ہوں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن اور منافق کا فرق صاف صاف ظاہر فرما دے گا۔ اور دوستو، ذرا غور کیجئے کہ آج جس زمانے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنہ دہمہ ہے، اور اسی فتنے کو ختم کرنے حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ چنانچہ فتنہ دہمہ کا عام ہو جانا اور اس کا چھا جانا بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دوستو، اسی سلسلے کی ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے فتنوں کا ذکر فرمایا، اور یہ تذکرہ کافی دیر تک فرماتے رہے، یہاں تک کہ فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فتنہ احلاس کیا چیز ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حرب اور حرب کا فتنہ ہے، یعنی بھاگنے اور جنگوں کا فتنہ ہے۔ پھر فرمایا، اس کے بعد سرہ کا فتنہ داخل ہو جائے گا۔ یہ فتنہ میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کی وجہ سے بھڑک اٹھے گا۔ وہ تو یہ گمان کرے گا کہ وہ ہم میں سے ہے، لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ میرے دوست صرف متقی ہوتے ہیں۔ پھر لوگ ایک ایسے آدمی پر صلح کریں گے جس کی مثال پسلی پر کوک کی ہے۔ پھر الدہمہ کا فتنہ ہوگا، جس میں اس امت کے ہر فرد کو تھپڑ ضرور پڑے گا۔ جب کبھی آپس میں یہ بات ہوگی کہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ فتنہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور اس دوران آدمی کی کیفیت ایسی ہوگی کہ صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا۔ اس فتنے کی وجہ سے لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ ایمان والوں کا ہوگا جس میں نفاق شامل نہیں ہوگا، جبکہ دوسرا گروہ منافقین کا ہوگا جس میں مومن لوگ نہیں ہوں گے۔ جب تم اس وقت تک پہنچ جاؤ تو اب دجال کا انتظار کرو، اس دوران کل یا پرسوں وہ تمہارے درمیان آئے گا۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے بارے میں جامع انداز میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 مختلف فتنوں کا تذکرہ ناموں کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ نمبر 1 فتنہ احلاس،
نمبر 2 فتنہ سرہ، نمبر 3 فتنہ دہیمہ، اور نمبر 4 فتنۃ الدجال۔ اور دوستوں میں جو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ دوستوں علماء اکرام کے مطابق فتنہ احلاس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے کے بعد فتنہ احلاس شروع ہو گیا تھا، اور فتنہ سرہ حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت، پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اور اہل بیت کی شہادت سے شروع ہوا، اور آج ہم فتنہ دہیمہ میں اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اسی دوران فتنۃ الدجال ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے نیک اور مومن بندوں میں شامل فرما دے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔